نوابزادہ نصر اللہ خان۔ بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان 27 ستمبر 2003 کو وفات پا گئے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان 1918 میں خان گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان تحریک آزادی کے دور میں انگریز نواز پارٹی یونینسٹ پارٹی سے وابستہ تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے اپنے خاندان کے برخلاف 1930 میں مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ جماعت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سربراہی میں انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے عملی جدوجہد کر رہی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد نصر اللہ خان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحرک ہوئے۔ انہوں نے 1951 کے صوبائی انتخابات میں خان گڑھ کے 2 حلقوں سے کامیابی حاصل کی۔ تاہم جب مسلم لیگ حکومت نے شہری آزادیوں پر پابندیاں لگانا شروع کیں تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے ان پالیسیوں پر شدید تنقید کی اور پارٹی سے مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان جمہوری پارٹی بنائی، پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں رہنمائی کے ایسے چراغ روشن کیے جو آج بھی ملک کی سیاسی قیادت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسلام اور جمہوریت نواب صاحب کی سیاست میں اہم عناصر رہے۔ جنرل ایوب خان نے 1958 میں فوجی راج قائم کیا تو نصر اللہ خان کی سیاست کا سب سے سرگرم دور شروع ہوا۔ وہ اس وقت تک عوامی لیگ میں شامل ہو چکے تھے۔ نصر اللہ خان 1962 کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور ان کی کوششوں سے جنرل ایوب خان کے خلاف حزب مخالف کی جماعتوں کا اتحاد ڈیموکریٹک فرنٹ NDE وجود میں آیا۔ 1965 کے صدارتی انتخابات میں نصر اللہ خان نے بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح کی حمایت میں حزب مخالف کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں ایک بار پھر اہم کردار ادا کیا۔ نواب صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات پیش کرنے کے بعد عوامی لیگ کا الگ دھڑا قائم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایوب خان کے آمریت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے شیخ مجیب کی جماعت سمیت تمام جماعتوں کو جمہوری مجلس عمل یعنی ڈیک کے اتحاد میں جمع کر لیا، جس کی عوامی مہم کے دباؤ میں ایوب خان سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نواب صاحب نے ایوب خان کے خلاف سیاسی اتحاد بنانے کا جو کام شروع کیا وہ مرتے دم تک ان کی پہچان بن گیا۔ 1970 کے انتخابات میں نصر اللہ خان نے غلام مصطفیٰ کھر کے ہاتھوں 2 حلقوں میں شکست کھائی، لیکن جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی انہوں نے پیر پگاڑے کی سربراہی میں حزب مخالف کو متحد کر لیا اور 1977 کے انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی اور بھٹو کی زبردست مقبولیت کے سامنے 9 جماعتوں کا قومی اتحاد تشکیل دے دیا۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کا دور آیا تو چند سال بعد ہی نصر اللہ خان نے پیپلز پارٹی کو اس کے زبردست مخالفین کے ساتھ بٹھا کر ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت MRD کی بنیاد رکھ دی، جس نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف زبردست احتجاجی تحریک چلا کر فوجی عامر کو ریفرنڈم کرانے اور 1985 کے انتخابات کرانے پر مجبور کر دیا۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت واحد حکومت تھی جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان حکومت میں شامل ہوئے۔ وہ اس دور میں قومی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ نواز شریف جب دوسری بار برسر اقتدار آئے تو جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ضعیف العمری کے باوجود دستور کی بحالی اور LFO لیگل فریم ورک آرڈر کے خاتمہ کی جدوجہد میں مصروف ہوئے۔ 27 ستمبر 2003 کو ان کے انتقال کی خبر نے ہر پاکستانی کو بے یقینی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ بڑھاپے اور نقاہت کے باوجود ہر سیاسی کارکن نے ان کو آخر دن تک متحرک اور سرگرم ہی دیکھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے اپنے 85 سالہ زندگی میں حزب اختلاف کے رہنما کا کردار چنا اور 50 سال سے زیادہ عرصہ اسے بڑی خوبی سے نبھایا۔ نوابزادہ صاحب کی اپنی ایک پارٹی پاکستان جمہوری پارٹی کے نام سے قائم رہی۔
یہ جماعت نواب صاحب نے چوٹی کے لیڈروں کی معیت میں قائم کی تھی، جسے وہ زندگی بھر چلاتے رہے۔ وہ سخت سیاسی مخالفین کو ملکی مفاد کی خاطر مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے فن سے واقف تھے۔ بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، تحریک ختم نبوت کے مجاہد اور بڑے رہنما بھی تھے۔ وہ بہت شائستہ اور فصیح گفتگو کرتے تھے، ان کی آواز بھاری اور دل آویز تھی۔ اپنی تقریروں میں جا بجا برمحل شعروں کا استعمال کرتے تھے۔ ان کے منہ سے بدترین مخالفین کے بارے میں بھی کوئی نازیبا بات نہیں سنی گئی۔ انہوں نے 32 نکلسن روڈ لاہور میں اپنی رہائش گاہ کو ملک کے سیاستدانوں اور پارٹی کے کارکنوں کے لیے ایک مکمل سیاسی سیکریٹریٹ بنا رکھا تھا، جس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے دن رات کھلے رہتے تھے اور ملک کی سیاسی قیادت کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اپنے 55 سال کے سیاسی کیریئر میں نواب زادہ نصر اللہ خان عوام کے سب سے مقبول رہنما تو شاید نہیں بن سکے، لیکن وہ رہنماؤں کے استاد ضرور تھے۔ 4 مارچ 2020 ARD کے چیئرمین بزرگ سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نکلسن روڈ کو ان کے نام سے منسوب کرنے کی سمری حکومت کو منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی۔